داستان دلی پارٹ 3۔ اس زمانے کی دلی میں کھانے کے معاملے میں مذہب کو بہت دخل حاصل تھا، اس لیے اس میں کافی احتیاط برتی جاتی تھی۔ ہندو عام طور پر چاول یا کھچڑی استعمال کیا کرتے تھے، اس کے برعکس مسلمان روٹی اور کباب پسند کیا کرتے تھے۔ امیر لوگ اپنے مہمانوں کے لیے 50 قسم کے کھانے تیار کرایا کرتے تھے۔ کچھ ایسی جگہ بھی اس زمانے میں کھل گئی تھیں جہاں پکے پکائے کھانے ملا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، وہ بازار سے پکے پکائے کھانے خرید کر کھانا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق سبزی خور تھے۔ اس زمانے کی شادی بیاہ کے رسم و رواج پر نظر ڈالیں تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کافی یگانگت نظر آتی ہے۔ مائیوں بٹھانے کی رسم، چوتھی کا رواج، مقابلہ آرائی، صحرا بندی جیسی رسمیں ہندو و مسلم دونوں فرقوں میں مشترک طور پر موجود تھیں۔ جہاں تک کسی کے مرنے پر ماتم کا تعلق تھا، اس میں بھی دونوں فرقوں میں یگانگت پائی جاتی تھی۔ ماتم کرتے وقت گریبان چاک کرنے کا رواج بھی دونوں فرقوں میں عام تھا۔ دونوں قومیں اپنے اپنے تہوار الگ الگ مناتی تھیں، لیکن ایک قوم کے افراد دوسری قوم کے تہواروں میں فراغ دلی سے شریک ہوا کرتے تھے۔ ہندو اور مسلمان دونوں میں نوروز کا تہوار کافی مقبول تھا۔ یہ تہوار موسم بہار میں دریا کے کنارے ایک جشن کی صورت میں منایا جاتا تھا۔ دلی والوں کے گھریلو تفریحات میں چوسر، شطرنج جیسے کھیل بہت مقبول تھے۔ کبوتر اڑانا اور مرغ لڑانا بھی تفریحات میں شامل تھا۔ کبوتر بازی نسبتاً عام تھی۔ سلطان علاء الدین خلجی کے پاس ایک کبوتر خانہ تھا جو اسے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا اور جس میں کبوتروں کی نہایت اعلیٰ قسمیں موجود تھیں۔ شاہی جلوس اور جشن بڑی شان و شوکت سے منائے جاتے تھے۔ درباریوں پر عرق گلاب چھڑکا جاتا تھا، محل سجائے جاتے تھے، سونے اور چاندی کی تشتریوں میں خشک میووں سے توازی کی جاتی تھی۔ محفلیں سورج غروب ہونے کے بعد گرم ہوا کرتی تھیں۔ سلطان اور وزیروں کی خدمت میں حاضر رہنے والے لوگوں کو جملہ فنون لطیفہ کی تربیت دلائی جاتی تھی۔ انہیں نہ صرف موسیقی اور رقص کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ ظرافت، لطیفہ گوئی، حاضر جوابی، شطرنج اور دیگر مجلسی کھیلوں میں طاق کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شہ سواری، چوگان اور نیزہ بازی کی بھی مشق کرائی جاتی تھی۔ بھانڈوں کے طائفے بھی دلی کے معاشرے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ امیروں کی محفلوں میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ قصیدہ گو اور پیشہ ور مداحین کا ایک لشکر ہر وقت شاہی امراء کی محفلوں کے گرد منڈراتا رہتا تھا۔